بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر اڈیالہ کے مکین نے مذاکرات کے لیے اپنا وفد صدر ملک کے پاس بھجوا دیا ہے۔ عمران خان نے اب سیریسلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی لین دین کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی پازیٹیو جواب نہیں آ رہا۔ اس لیے اب یہ رؤف حسن اور عمیر نیازی کی پر مشتمل ایک وفد صدر مملکت سے ملا ہے۔ ڈاکٹر عارف علوی سے تو ناراض پہلے ہی سے تھے، علیمہ نیازی ان کے خلاف کچھ کہہ بھی چکی ہیں، اور ان تک جناب عمران خان کی بھی ناراضگی پہنچ چکی ہے۔ ناظرین کرام، قبل اس کے میں آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ویڈیو لوڈ کی جائے تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، ساری دنیا کو اب پتہ ہے کہ عمران خان 5 اگست کے بعد، اب اگست گزرا، ستمبر گزرا، اب اکتوبر آ گیا، جیل کاٹ رہے ہیں۔ ان کی فرمائشیں بھی بدل رہی ہیں، آ رہی ہیں۔ انہوں نے کھانے کی بھی استدعا کی ہے کہ مجھے گھر سے کھانا لانے کی اجازت، منگوانے کی اجازت دیجیے۔ تو جج صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ اس سلسلے میں جیل سپرنٹ سے بات کریں، کیونکہ یہ اختیار جیل سپرنٹ کا ہے کہ وہ کھانا آپ کا جو ہے باہر سے آئے۔ میرا خیال ہے اجازت دے دینی چاہیے، کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ ماضی میں بھی لوگوں کے کھانے آتے رہے گھر سے، ہاں، لیکن احتیاط کی ضرورت یہ ہے کہ جب یہ کھانا آئے گا تو کھانا لانے والے کو بھی چکھنا پڑے گا اور کھانا چیک کرنے والوں کو بھی چیک کرنا پڑے گا، تاکہ عمران خان صاحب کو کوئی خدا نخواستہ زہر نہ دے دے۔ چلیے، خان صاحب نے مشورہ دیا ہے ان کو، صدر صاحب کو، کہ پی ٹی آئی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی جائے اور عام انتخابات کی گراہ نکالی جائے۔ اب جج ابوالاسناد صاحب نے ان کا جو ایک حکم جاری کیا ہے، 35 فٹ سے 60 فٹ تک ان کا سیل بڑھا دیا گیا ہے، اس کو کھلا کر دیا گیا ہے۔ اب اس میں واک کر سکتے ہیں۔ انہیں ورزش کے لیے بھی ایک سائیکل مانگی ہے، سائیکل فراہم کی جائے، شاید یہ بھی فراہم کر دی جائے گی۔ لیکن یہ ساری باتیں تو ہوتی ہیں کہ اگر قیدی کا رویہ ٹھیک ہو تو اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے کہ قید کرنے والے بھی اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے عمران خان صاحب یہ سمجھ گئے ہیں کہ انہیں خاصی دیر تک جیل رہنا پڑے گا۔ وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں، کسی باوقار معاہدے کے تحت باہر آنا چاہتے ہیں، لیکن باوقار معاہدہ تو نظر نہیں مجھے آ رہا۔ وہ جو کچھ انہوں نے 9 مئی کو کیا ہے، ان کے ایما پر جو کچھ ہوا ہے، اور اس میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ملوث ہیں، اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ ان کے ساتھ کوئی معافی تلافی والی بات ہو جائے۔ اب جو بھی پی ٹی آئی کا رکن رہنما، جب اس کی زبان قابو میں نہیں ہوتی تھی، وہ لوگ جو ایسے حملہ آور ہوتے تھے لوگوں پر، جیسے ان جیسا خونخوار کوئی آدمی ہے نہیں، اب وہ روتے دھوتے کوئی استحکام پاکستان پارٹی میں گھس گیا ہے، کوئی توبہ طائب کر کے اپنے گھر میں جا بیٹھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مطلب یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ کل تک آپ لوگ بڑے توپ تفنگ تھی آپ کے ہاتھ میں، آپ لوگوں کو آنکھیں دکھاتے تھے، آپ روتے دھوتے ہوئے جناب جا رہے ہیں۔ یہ آپ نے سیاست کی بے عزتی کی ہے۔ آپ نے سیاست کی جو ایک شان ہوتی ہے سیاستدان کی، اس کی آپ بے عزتی کر رہے ہیں۔ لوگ تختہ دار پر لٹک جاتے ہیں
کیا اس ملک میں ذوالفقار علی بھٹو تختہ دار پر نہیں لٹکا؟ کیا محترمہ بینظیر بھٹو پرویز مشرف سے لڑتے لڑتے دہشت گردی کا نشانہ نہیں بن گئی؟ نواز شریف بار بار جلا وطن ہوا، اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کرتے ہو تب بھی، یا کم از کم اپنی بات تسلیم کراتے ہو، کوئی اس میں وقار کی بات ہونی چاہیے۔ اتنے بے توقیری جو میں نے دیکھی ہے، داڑے مار کر روتے ہیں جب گھر واپس آتے ہیں۔ مجھے کل ہی کہہ رہے تھے ایک بڑے لیڈر مسلم لیگ نون کے یہ لیڈر تھے، انہوں نے کہا جی کہ اگر کسی کو سیل میں ڈال دیا جائے تو 4 دن کے بعد آپ اس سے پوچھیں گے تو کسی کی کیا حالت ہوگی؟ چلو سیل میں ہی ڈالا نا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ماضی میں جب آزادی کی تحریکیں چلتی رہی تھی تو لوگوں کو کالا پانی میں لوگوں کو پتہ نہیں کہاں لوگوں کو ڈالا جاتا تھا۔ پھر پاکستان کی اپنی جیلیں بھی کم نہیں تھی کالا پانی سے، لیکن لوگ برداشت کرتے تھے۔ کاش کہ ہمارے سیاستدانوں کو یہ برداشت کرنا آ جاتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیل برداشت کرنا ایک طاقت ہوتی ہے، ایک سیاسی طاقت ہوتی ہے کہ ہم ہر قسم کے جبر کو برداشت کر لیں گے۔ اور پھر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جب آپ کے پاس بولنے کا موقع تھا تو اپنی زبان کو آپ قابو میں رکھتے ہیں۔ آپ نے ضرورت سے زیادہ لوگوں پر لان تان کی اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے رہے۔ آپ میں جان نہیں تھی اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کی، تو کس نے کہا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑ جائیں؟ آپ پڑ گئے اور اس کی سزا تو بھگتے آپ۔ اب اس کی سزا بھگتنے کے لیے تو پھر آپ کو تیاری بھی کرنی ہے۔ آپ کے لوگ کرتے کرتے کوئی پیچھے نہ رہے کہ اکیلے رہ جائے۔ آپ کی پارٹی میں وہ لوگ رہ جائیں، چند ایک ایکڈیمک قسم کے لوگ ہیں جن کا عملاً سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا تعلق ہے رؤف حسن صاحب کا؟ رؤف حسن صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی ہے، ٹھیک ہے، جرنلسٹ ہیں، لیکن کوئی پالیٹیشین تو نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے محترم ایوب خان کے پوتے، ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے پالیٹکس میں؟ پر دادا ان کے اس ملک کے صدر تھے، پھر بیٹا ان کا اسپیکر رہا، اب پھر غور ایوب کی اولاد جو ہیں 3-4 پارٹیاں بدلی انہوں نے۔ انہی پہ لوگوں میں مشتمل ہے نا پی ٹی آئی کا شیرازہ۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ شاید جب الیکشن ہوگا تو پی ٹی آئی اپنا وزن دکھائے گی۔ ہاں میں ضرور سمجھتا ہوں وزن دکھائے گی، لیکن پی ٹی آئی ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی جو الٹیمیٹلی عمران خان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ یہ بھی ایک المیہ ہے سیاست میں کہ عمران خان جیل میں، لوگ ان کی پکائی ہوئی دیگ پر کیا کہتے ہیں مزے کرنا چاہتے ہیں، کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ یہ کچھ ملے تو ہم تو اس کو انجوائے کر لیں، لیکن عمران خان بے شک جیل میں رہے۔ چلیے دیکھتے ہیں مذاکرات کی کوششیں کہاں تک کامیاب ہوتی ہیں۔ اس بارے میں ہم سب کو اس دن کا انتظار کرنا چاہیے کہ مذاکرات کے نتیجے میں کچھ نکل آئے۔ ویسے بھی ابھی تک تو کسی فوجی عدالت نے کوئی کارروائی شروع نہیں کی، شاید انتظار کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کب سرنڈر کرتے ہیں، اور سرنڈر کی دیر نہیں لگے گی۔ بڑے بڑے سورما چلے گئے، اب آخری وکٹ گرنے والی ہے۔ شکریہ۔